میں سید گھرانے میں سے ہوں، میری کچھ امداد کرو۔ اس پادری نے بڑی عزت کے ساتھ اپنے گھر میں لے گیا، پردے کی جگہ عطا کی، کھانے کے لیے دیا۔ پادری رات کو سو گیا، قسمت جاگ اٹھی۔ میں سید کا حضرت امام حسین کا مقام ابھی نہیں بتا رہا ہوں، بعد میں بتاؤں گا، صرف سید کا مقام بتا رہا ہوں۔ سید کیا ہے؟ وہ جب گئی رات کو، وہ سویا پادری، اس کی قسمت جاگ گئی۔ وہ خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ محشر کا دن لگا ہوا ہے، حضور جنت میں کھڑے ہیں، ایک بہت اونچا محل ہے، وہ والی سمرقند حضور کے پاس سے گزرا۔ یا رسول اللہ، یہ کس کا محل ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں یہ میرے امتی کا محل ہے۔ یا رسول اللہ، امتی تو میں بھی ہوں۔ میرے نبی فرماتے ہیں اگر امتی تم ہو تو اپنے امتی ہونے پہ کوئی گواہ نہ ہو۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ وہ والی سمرقند کو کہتے ہیں کہ اگر تم میرے امتی ہو تو اس امتی ہونے پہ کوئی گواہ نہ ہو۔ وہ والی سمرقند پریشان ہو گیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو معاشر کا دن ہے، ادھر تو باپ بیٹے کا نہیں بنتا، ماں بیٹے کی نہیں بنتی، بیٹا ماں کا نہیں بنتا، ادھر تو کوئی کسی کا ہمسر نہیں بنتا، کوئی کسی کا جاننے والا نہیں بنتا۔ یا رسول اللہ، گواہ کیسے لاؤں؟ میرے نبی فرماتے ہیں دنیا کے اندر میری آل میں سے ایک شخص تمہارے پاس آیا، تم اس سے پوچھتے رہے کہ تم سید ہوتے ہو تو سید پہ کوئی گواہ لاؤ، اب تم میرے امتی ہو تو امتی ہونے پہ کوئی گواہ لاؤ۔ یا رسول اللہ، کوئی گواہ نہیں۔ یا رسول اللہ، کوئی گواہ نہیں۔ میرے نبی تم فرماتے ہیں اگر تمہارا گواہ نہیں تو میری تم امت میں سے نہیں۔ ادھر خواب آ رہی ہے اس پادری کو، یہی خواب آ رہی ہے والی سمرقند کو۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی ادھر نہیں جاتے، ادھر نہیں جاتے، ادھر پادری کو بھی میرے مصطفیٰ کا دیدار ہو رہا ہے، والی سمرقند کو بھی ہو رہا ہے۔ میں پچھلے دنوں ایک محفل میں گیا، میں کسی کا دل دکھانے کے لیے نہیں یہاں پہ آتا، پیر کا معنی ہے رابط آنے کے لیے۔ اگر کوئی میری بات ایسی نکل جائے، کسی کا دل رک جائے تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن سامعین محترم میں ادھر گیا ایک جگہ پہ، تو میں نے کہا کہ حضور ہر محفل میں تشریف لاتے ہیں۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہتا ہے پیر صاحب اس محفل میں حضور آئے ہیں؟ میں نے کہا ہاں آئے ہیں، لیکن ہر کسی کی آنکھ میرے مصطفیٰ کو نہیں دیکھ سکتی۔ آپ بھی بے شک سو جائیں، لیکن اس طرح سے سوئیں جس طرح سے شیخ عبد القادر جیلانی خطبہ فرما رہے ہیں۔ ایک مرید سو گیا خواب ادھر محفل کے اندر، شیخ عبد القادر جیلانی نے دیکھا میرا مرید سو گیا، آپ نے ممبر سے اٹھے، اس مرید کے پاس گئے جو سو رہا تھا، ہاتھ باندھ کے ایسے کھڑے ہو گئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ اب مرید کی آنکھ کھلی، دیکھا میرے مرشد سامنے کھڑے ہیں، فٹو فٹ جلدی جلدی کھڑا ہو گیا۔ حضور آپ ادھر؟ شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھ کر وہ مسکرانے لگا جو سویا تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی اس کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ جب مسکرا کر پھر سٹیج پر آ کر بیٹھ گئے، پھر تقریر شروع کر دی۔ مریدوں نے پوچھا حضرت یہ معاملہ کیا تھا، یہ ماجرا کیا تھا؟ آپ اس کو دیکھ کر مسکرائے، وہ آپ کو دیکھ کر مسکرایا، حالانکہ وہ تو سو رہا تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ وہ سو رہا تھا، اس کی قسمت جاگ رہی تھی۔ وہ سو رہا تھا تو خواب میں حضور کا دیدار کر رہا تھا۔ میں شیخ عبد دیدار کر رہا تھا۔ میں شیخ عبد القادر جیلانی ادھر بیٹھ کر مصطفیٰ کو سامنے دیکھا، سٹیج کو چھوڑ کر ہاتھ باندھ کر وہاں پہ کھڑا ہو گیا۔ یہ سو کر دیدار کر رہا تھا، میں جاگ کر دیدار کر رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا،
کہ آپ کو زیارت ہوئی، میں اس کو دیکھ کر مسکرایا کہ تجھے بھی زیارت ہو گئی۔ سامعین محترم، حضور کے غلام اس طرح سے دیکھتے ہیں تو کیا مصطفیٰ نہیں دیکھ سکتے؟ وہ مجھے کہنے لگا کیا حضور اس محفل میں ہیں؟ میں نے کہا ہیں، لیکن ہر کسی کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ ادھر بن دیکھے مانو گے تو پھر گزارا ہوگا، قبر میں دیکھ کر مانو گے تو پھر گزارا ہوگا۔ پہلے صدیق اکبر والی آنکھ تو لاؤ، پھر حضور کا دیدار ہونا۔ حضرت عثمان غنی والی آنکھ تو لاؤ، پھر دیدار ہو۔ حضرت علی والی آنکھ تو لاؤ، پھر حضور کا دیدار ہو۔ حضور ہر محفل میں تشریف لاتے ہیں، لیکن ہماری وہ آنکھیں نہیں کہ ہم ان کا دیدار کر سکیں۔ تو سامعین محترم، میں عرض کر رہا تھا حضور اس کو والی سمرقند کو بھی خواب نہ آئے، اسی ہی رات اس پادری کو بھی خواب نہ آئے۔ وہ والی کل صبح صبح اٹھا، کہنے لگا ادھر پادری کون رہتا ہے؟ انہوں نے کہا لوگوں نے فلاں اس کا گھر ہے۔ اس کے گھر گیا، دروازے پر دستک دی، کہتا ہے تمہارے پاس کوئی آل رسول نہیں آیا؟ کہا رات کو ادھر ایک آل رسول آئی تھی، ابھی بھی میرے پاس ہے۔ کہا خدا کے لیے جتنا مال و زر چاہتے ہو وہ لے لو، ایک آل رسول مجھے دے دو۔ وہ پادری کہتا ہے یہ بن دیکھے تو سودا ہو سکتا تھا، اب دیکھ کر سودا کون کرے؟ وہ والی سمرقند کہنے لگا مجھے تو یہ تمہاری بات سمجھ نہیں آئی۔ کہا کہ حضور کو میں نے رات کو خواب میں دیکھا۔ والی سمرقند کہنے لگا میں نے بھی دیکھا۔ کہا جب تو حضور سے کہہ رہا تھا یہ محل کس کا ہے تو میرے نبی فرما رہے تھے میرے امتی کا مال ہے۔ تو نے کہا یا رسول اللہ میں بھی امتی ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا امتی ہونے پہ گواہ لاؤ۔ خدا کی قسم جب مصطفیٰ تجھ سے پوچھ رہے تھے اس وقت میں مصطفیٰ کے پاس کھڑا تھا۔ کہتا ہے یہ اس سید کا ہمارے گھر میں آنے سے اتنی برکت ہوئی کہ میں نے اسی ہی رات کو اسلام قبول کر لیا۔ جب میں نے اسلام قبول کر لیا تو میرے نبی نے میرے ہاتھ کو پکڑا، کہا کہ میری اس آل رسول کو تم نے ایک رات بنا دی ہے، اب یہ جنت میں محل تیرے نام کر دے گا۔ اگر سید کا اتنا مقام ہے، وہ کہتے ہیں کتاب عشق پڑھ کے دیکھو، یہی مضمون ہوتا ہے کہ ہر عاشق اپنے یار کا ممنون ہوتا ہے۔ سید کو ماننا ہر ایک کی قسمت میں کہاں، سید کو ماننے والا حلالی خون ہوتا ہے۔ جو حلالی خون ہو وہ سید کو مانتا ہے۔ اگر سید کا مقام یہ ہے تو جو میرے نبی کی گود میں پلا ان کا مقام